کتاب مقدس میں سے عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 5ویں، 6 اور 7ویں آیت۔ عبرانیوں کا خط 10واں باب 5ویں، 6 اور 7ویں آیت۔ کلام خدا میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ 4 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تجسم المسیح کا مکاشفہ، کہ کیوں یسوع مسیح مجسم ہوا، کیوں وہ انسان بن کر اس زمین پر آیا۔ تجسم کا لغوی معنی ہے جسم اختیار کرنا یا جسم میں ظاہر ہونا، اور مکاشفہ کا مطلب انکشاف کرنا، راز کھولنا یا بید سے پردہ ہٹانا، ڈسکلوز کرنا، یعنی ایسی چیز کا راز ظاہر کرنا جس کے بارے میں پہلے کسی کو خبر نہ ہو۔ تو آج جو ٹاپک ہے ہمارا تجسم المسیح کا مکاشفہ، تو اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کیوں یسوع انسان بنا، کیوں اس نے جسم اختیار کیا، کیوں وہ انسانی شکل میں اس زمین پر ظاہر ہوا۔ لیکن جب یہ اصطلاح مسیحی علم الہی میں استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذات الہی کے دوسرے اقنوم نے جسم اختیار کیا، اور یہ تعلیم پوری بائبل میں پائی جاتی ہے۔ ہم تمام مسیحی بائبل کو خدا کو ایک مانتے ہیں، لیکن اس خدا میں، اس ایک خدا میں کثرت پائی جاتی ہے۔ اس میں خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، اور خدا روح القدس ہے، اور خدا باپ، خدا بیٹا جو خدا ثالوث کا دوسرا قانون ہے، اس کا جسم اختیار کر لینا تجسم المسیح کہلاتا ہے۔ اور اس کی تعلیم پوری بائبل میں ہے۔ یوحنا کے پہلے باب میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا تھا۔ کلام مجسم ہوا، اور کلام مجسم ہو کر فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ کسی طرح خدا اپنی الوہیت کو چھوڑے بغیر، اپنی دل خدائی سے دست بردار ہوئے بغیر مجسم ہو کر اس زمین پر اتر آیا۔ کلام کہتا ہے الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ جب وہ انسان بنا تو وہ خدا ساتھ ساتھ خدا بھی تھا، کیونکہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ اور فلپیوں 2 باب میں لکھا ہے، نکالیے گا فلپیوں 2 باب۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ جب
خدا یسوع مسیح اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، یعنی اس نے اپنا جلال گھٹا کر انسانی شکل میں ظاہر ہوا، نہ اس نے اپنی کسی خدائی صفت کو چھوڑا، جیسے خدا کے بارے میں ہے کہ وہ اومنی پوٹینٹ ہے، یعنی وہ قادر مطلق ہے، اور اسی طرح خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اومنی پریزنٹ ہوتا ہے، ہما جا ہوتا ہے، ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، اومنیشینٹ ہوتا ہے، ہمادان ہوتا ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی اومنی پریزنٹ بھی ہیں، اومنیشینٹ بھی ہیں اور اومنی پوٹینٹ بھی ہیں، اور کتاب مقدس میں ہمیں بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں جس میں خدا کے بیٹے کو وہ خدا بھی ثابت کرتے ہیں اور یسوع کو انسان بھی ثابت کرتے ہیں۔ یسوع نے ہمیں بیک وقت دو ذاتوں کا اکٹھی ہمیں ملتی ہیں۔ بپتسمہ کے وقت آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آسمان سے آواز آئی، خدا باپ نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور روح کبوتر کی مانند اس پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ یسوع بائبل میں بہت سے حوالہ جات ہیں جو یسوع کو خدا ثابت کرتے ہیں۔ جب ان کے مقدمہ کے وقت سردار کاہن ان سے حلفاً پوچھتا ہے کہ کیا تو ہی خدا کا بیٹا ہے، تو یسوع اسبات میں جواب دیتے ہیں۔ یسوع کہتے ہیں ہاں میں ہوں۔ یسوع وہاں یونانی کے دو لفظ بولتے ہیں، ایکو ایمی، یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں جو کوئی بھی یہودی اپنے لیے کبھی نہیں بول سکتا تھا۔ یسوع نے وہ یہ لفظ بول کر یہ ثابت کیا کہ میں ہی خدا ہوں، جس کا تم انتظار کرے وہ مسیح میں ہوں۔ اس وجہ سے پھر انہیں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ یسوع کے بارے میں بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ پانیوں پر چلتے آتے ہیں تو شاگردوں کے پاس جب آئے، جب پہلے تو وہ دیکھ کے ڈر گئے کہ کوئی بھوت آ گیا ہے، پھر جب انہیں دیکھا کہ یسوع ہے تو پترس نے کہا کہ اے خدا مجھے بھی اجازت دے، یسوع مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی پانیوں پر چلوں۔ تو یسوع بھی پانیوں پر، پترس بھی یسوع کے ساتھ، جب تک اس کی آنکھیں یسوع کی آنکھوں میں رہی وہ پانیوں پر چلتا رہا، اور جب یسوع کشتی میں آ گیا تو ان سب نے گر کر یسوع کو سجدہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پرانے عہد نامہ میں نوشتوں میں لکھا ہے کہ جو ہوا جو ہے وہ بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے اور ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، وہ پانیوں پر چلتا ہے، اور یہ جو پانیوں پر چل کے آ رہا ہے یہ خدا ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے گر کر اسے سجدہ کیا۔ اسی طرح جب ہم بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یسوع انسان بھی تھا۔ جب وہ صلیب پر لٹک رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اسی طرح اسے بھوک لگتی تھی، جب وہ انسان بنا تو اس وقت اسے دعا کی بھی ضرورت ہوتی تھی، وہ ساری رات دعا میں بھی گزارتا۔ یہاں جو آیات ہم نے تلاوت کی، یہاں لکھا ہے کہ ان کے ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار ہے۔ یسوع کے لیے ایک بدن تیار کیا گیا۔ اب یسوع مجسم ہوا تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ جو یسوع کے مجسم ہونے کے پیچھے ہے وہ ہے الہی محبت ہے۔ خدا نے بڑی محبت کے ساتھ انسان کو بنایا اور خدا نے اس کو باغ عدن میں رکھا، اور خدا نے کہا کہ یہ درخت جو باغ کے بیچ میں لگا ہوا ہے اس کے پھل کو تو نے کبھی نہیں کھانا، جس روز تو اسے کھائے گا تو مرے گا۔ اور جب انہوں نے لیا اور اس پھل میں سے کھایا تو وہ چھپنا شروع ہو گئے، گناہ زندگی میں آ گیا، تو جو آدم تھا وہ درختوں کے پیچھے چھپنا شروع ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا۔ جب خدا نے آواز دی کہ آدم تو کہاں ہے، وہ کہتا ہے میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا، اور اس نے اپنے آپ کو درختوں کے پیچھے چھپا لیا۔ اور لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 10ویں آیت میں یسوع کہتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ وہ جو درختوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اس کو ڈھونڈنے کے لیے خدا کے بیٹے کو، خدائے سلوس کے دوسرے اقنوم کو جسم اختیار کرنا پڑا۔ خدائے سلوس وہاں باغ عدن میں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں،
अम्मा हवा को देते हैं। वो शैतान की बात को सुनती है और उसकी बात जो है वो उसकी बात पर तवज्जो करती है, उसकी बात पर कान लगाती है और खुदा की बातों को नाचीज जानती है और खुदा की बातों को अपनी पुष्ट पीछे फेंक देती है, उनकी कदर नहीं करती। और झूठों के बाप जिसके बारे में लिखा है कि वो झूठों का बाप है, उसकी बात पर यकीन कर लेती है और उस फल में से लेकर खाती है। ये है एक औरत जिसके सबब से गुनाह दुनिया में आया। दूसरी तरफ मरियम है जिसके पास फरिश्ता आकर कहता है कि सलाम तुझ पर जिस पर फसल हुआ है तू हामला होगी। और मरियम कहती है कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती, मैं पाक हूँ, मैं तो पाक हूँ, मैं तो अफीफा हूँ, मैं तो बाकरा हूँ, ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। और खुदा का फरिश्ता कहता है कि खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा और इस सबब से वो मलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और वो कहती है कि मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। इसलिए लिखा है कि उसके बारे में, मरियम के बारे में आता है कि अब से हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। एक औरत के सबब से गुनाह दुनिया में आया, आदम के सबब से, और आदम और हवा की नाफरमानी के बायस, और मरियम के सबब से दुनिया का नजात दहिंदा इस जमीन पर आया। जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा ने उन्हें अपनी हजूरी से निकाल, लेकिन खुदा को मोहब्बत थी, खुदा नहीं चाहता था कि ये निकले रहे। एक कहानी है, एक शहजादा होता है, उसे अपने लिए, उसने शादी करनी होती है, उसने अपने लिए दुल्हन का इंतखाब करना होता है और वो चाहता है कि वो ऐसी दुल्हन अपने लिए ले, ऐसी शहजादी तलाश करे जो उससे मोहब्बत करे। और मोहब्बत इस बात से ना करे कि वो शहजादा है या उसके रुतबे की वजह से या उसके तख्त की वजह से, बल्कि वो चाहता था कि जो उसकी शहजादी को वो उससे दिली तौर पर मोहब्बत करे। और वो अपनी राया में, अपने लोगों में निकलता है और निकल कर वो घूमना शुरू कर देता है और एक गांव में जाता है। वहां उसे एक किसान की बेटी पसंद आ जाती है, किसान की बेटी पसंद आ जाती है। अपने दरबार में आता है, सोचता है, कहता है कि मैं सिपाहियों को भेजूंगा और वो जाकर उस लड़की को ले आएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो लड़की तो आ जाएगी, लेकिन इससे ये साबित नहीं होगा कि वो वाकई ही मुझसे मोहब्बत करती है कि नहीं। ये तो मजबूरन फिर हो जाएगा ना, उसके लिए मजबूरी बन जाता है। कहता है ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ कि रिश्ता भेजता हूँ। फिर कहता है अगर मैं रिश्ता भेजूंगा तो भी वो इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं शहजादा हूँ तो उसके माँ बाप के लिए मजबूरन मुझे रिश्ता देना पड़ेगा और उनके लिए मजबूर होकर वो मुझे रिश्ता दे देंगे। लेकिन इससे भी ये जाहिर नहीं होएगा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है कि नहीं करती। फिर वो क्या करता है कि अपना रूप बदलता है, फेस बदलता है और उसी छोटे से गांव में चला जाता है। एक मकान में जाके, छोटे से कच्चे मकान में जाके रहना शुरू कर देता है। फिर उसी खेत में जिसमें वो लड़की काम करती है वो भी काम करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की के माँ बाप को और उस लड़की को उससे मोहब्बत हो जाती है, उल्फत हो जाती है और वो उनके दिल जीत लेता है। और जब लड़की के माँ बाप को पता चलता है कि ये तो शहजादा है जो मेरी बेटी की मोहब्बत में अपने आप को जिसने खाकसार कर दिया, हमारी खातिर इस झोंपड़ी में आकर रहना शुरू कर दिया, हमारी खातिर इस छोटी सी जगह पर आकर रहना शुरू कर दिया। इसी तरह ईमानदारों, खुदा का बेटा जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता और आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है, उसने अपने तख्त को छोड़ा और अपने पांव की चौकी पर मुझे और आपको लेने के लिए उतर आया, ताकि मुझे और आपको, जिस तरह वो शहजादा उस शहजादी को अपनी बादशाह में ले जाना चाहता था, इसी तरह यीशु ने अपना तख्त छोड़ा और इस जमीन पर आया ताकि मुझे और आपको बाप की हजूरी में अपने खुदा की बादशाही में ले जाए, जहां ना रोना है, ना आंसू है, ना मातम है, जहां सूरज और चांद की रोशनी की कोई हाजत नहीं। जिस तरह वो शहजादा गरीब बन गया, इसी तरह खुदा का बेटा मेरी और आपकी खातिर मुजस्सम होकर जमीन पर आ गया और उसने अपने आप को खाली कर दिया। और खुदा के, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार करके इंसानों के मुशाबा होकर हमारे दरमियान रहा। यीशु ने कहा,
میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی وہیں ہو۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور کلام مجسم ہوا، اس کلام نے جسم اختیار کیا، وہ جسم میں ظاہر ہوا اور اس زمین پر آیا، اس دنیا میں آیا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا، ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے، فضل کے لیے جو انگریزی لفظ ہے وہ گریس ہے، اور جب گریک میں اسے دیکھا جائے جو بھی گریک کا اس کے لیے لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے گفٹ، یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور تحفہ اس شخص کو دیا جاتا ہے جس سے ہم کوئی تعلق رکھنا چاہیں، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس خدا نے ہمیں یہ تحفہ دے دیا اور تحفہ اس کو دیا جاتا ہے جس سے ہمیں محبت ہو، جس کے ساتھ ہم تعلق رکھنا چاہیں۔ اور خدا پھر ہم جب تحفہ دیتے ہیں نا، ہم اپنے معیار کو دیکھتے ہیں، ہم امتیازی سلوک نہیں کرتے، ہم غیر امتیازی جو ہمارے معیار کے مطابق ہوتے ہیں، جو ہمارے رتبے اور سٹیٹس کے مطابق ہوتے ہیں، ہم انہیں تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے بغیر کسی کے طرفداری کے، بغیر کسی طرح کی ڈسکریمنیشن کے، اس نے سب کے لیے اپنے بیٹے یسوع کو اس زمین پر بھیجا۔ خدا نے دنیا سے، ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی رایا میں نکلتا تھا کہ دیکھے کہ میرے لوگوں کا کیا حال ہے، اور وہ رات کے وقت بیس بدل کے جاتا اور ایک گھر میں گیا، وہاں ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا، بادشاہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھتا، اس کی چٹائی پر، اس کے ساتھ اس کی کچی زمین پر بیٹھتا، اس کے ساتھ کھانا کھاتا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ بادشاہ اس کے پاس گیا تو کہتا ہے کہ بتا تجھے کیا چاہیے، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ وہ کہتا ہے بادشاہ، کہتا ہے تو مجھے جانتا ہے؟ بادشاہ پہلے اس سے سوال کرتا ہے کیا تو مجھے جانتا ہے؟ کہتا ہے ہاں جانتا ہوں، تو میرا مہمان ہے۔ بادشاہ کہتا ہے نہیں، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے بادشاہ، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ میرے ملک کا بادشاہ میرے ساتھ میری چٹائی پر بیٹھتا ہے، میرے ساتھ زمین پر بیٹھتا ہے اور میری روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا بادشاہ اس زمین پر آ گیا اور وہ آپ کے درمیان رہا اور اس نے کہا کہ میں اپنوں میں آیا اور اپنوں نے مجھے نہ قبول نہ کیا، اس کی قدر نہ جانی۔ کاش آج ہم بھی اس طرح کے ایماندار بن جائیں، ہمیں اور چیزوں سے بڑھ کر اس کی حضوری کی پیاس اور طلب ہو، اور ہم بھی کہیں کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے اندر رہتا ہے، جب تو ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔